تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس لڑکے سے ملنے کی، اس سے بات کرنے کی؟ میں آپ کو پہلے بھی منع کر چکی ہوں ابراہیم صاحب، اگر آپ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو۔ ابراہیم سکندر نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تو کیا کرو گی تم؟ ثانیہ نے جھٹکے سے ابراہیم سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں وہ کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی غنڈہ گردی ہے؟ آپ اپنے بھائی تک محدود رہیں گے، اسکول آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جبکہ ابراہیم سکندر نے ثانیہ کو دیکھا اور بولا، جاگیر تو میری اسکول اور تم اسی وقت بن گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا۔ پیار سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکے سے دور رہو، اس کی کمپنی سے میں دوبارہ تمہیں نہ دیکھوں۔ ثانیہ نے کہا، کیوں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، اور میں آپ کے بھائی ذوحان سکندر کو بھی اس بارے میں بتا چکی ہوں کہ وہ آپ کو خود تک محدود رکھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ لوگ اپنی حد پار کریں۔ وہ ایک ٹیچر ہیں، میں ان سے ملوں گی بھی اور بات بھی کروں گی، یہ میرا کام ہے، مجھے آپ مزید تنگ مت کریں۔ یہ بات کہہ کر ثانیہ جانے لگی، تب ابراہیم سکندر نے اس کے بازو جکڑے اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، تم یہ اپنا لہجہ ذرا درست رکھو، جو میں نے کہہ دیا ہے اس بات پر اب میں قائم رہوں گا اور تمہیں بھی قائم ہونا پڑے گا۔ اور رشتے کی بات کر رہی ہو تو رشتہ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں تم پر اپنا ایسے حق جمانے والا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دونوں اس وقت اسکول کی لائبریری میں کھڑے ہوئے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے جب اچانک لائٹ گئی اور ثانیہ چیخ مارتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اسی وقت دروازہ بھی بند ہو چکا تھا، جبکہ ابراہیم سکندر نے بھی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی وہ کیسی لڑکی کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گیلری میں سے گزرتا ہوا لائبریری میں آ گیا، کیونکہ ثانیہ جو کہ اس پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اس کا کسی دوسرے لڑکے سے بات کرنا یا اس کی کمپنی میں بیٹھنا ابراہیم سکندر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسے خبردار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پہ دونوں پھنس چکے تھے۔ ثانیہ نے دوسرے راستے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن وہاں کی بھی کھڑکی دروازے بند دیکھ کر اسے بہت زیادہ تعجب ہوا تھا۔ اس نے ابراہیم سکندر کو دیکھا اور بولی، یہ سارا عذاب مجھ پر آپ کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے۔ جان بخش سے میرے پتہ نہیں کیوں میرے سر پر مسلط ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک عذاب مجھ پر آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ابراہیم سکندر نے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، تم اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو لڑکی، خاموش کھڑی رہو، مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ ہم یہاں پھنس چکے ہیں۔ مجھے شوق نہیں ہے ایسی سچویشن کو خود بنانے کا، میں صرف تمہیں وارن کرنے کے لیے آیا تھا۔ ثانیہ نے کہا، شٹ اپ، اگر آپ نے مزید کچھ بولا تو۔ تبھی ابراہیم سکندر نے اپنے اور اس کے درمیان راستہ مٹایا اور اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا، خبردار مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اگلے سانس کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ ابراہیم سکندر کی طرح ڈرانے پر ثانیہ نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ شخص تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ انہیں یہاں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، ابراہیم سکندر کے فون کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ کافی مرتبہ دروازے پر جانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ثانیہ نے ابراہیم کو دروازے سے جھجکتے ہوئے دیکھا تو بولی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ اکیڈمی کا ٹائم ہو چکا ہے، پورا اسکول خالی ہو گیا ہے۔ ابراہیم سکندر نے دیکھا اور بولا، جب تمہیں پتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا اور میں 1 گھنٹے سے اس کے ساتھ دماغ ماری کر رہا ہوں تو پہلے نہیں بول سکتی تھی، یا بولنے کے لیے بھی تمہیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے؟ ثانیہ نے کہا، آپ مجھ سے بحث مت کریں، میں آپ سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی۔ جبکہ ابراہیم سکندر جو کہ پہلے غصے میں تپا ہوا بیٹھا تھا، آج اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ ذوحان سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے بعد یہ سب کیا ہو گیا وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اوپر سے یہ لڑکی بات بات پر اس پر طنز کر رہی تھی، اور ابراہیم سکندر کو اس پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے دیکھا اور بولا، تم اپنی زبان کم چلانا، اگر اب تم نے کوئی بھی فالتو بات کی یا کوئی بھی ایسی بات کی جس سے مجھے غصہ آیا تو۔ ثانیہ نے کہا، تو یہ جو انرجی آپ ضائع کر رہے ہیں مجھ سے بحث کر کے، اس کو بچائیں، دماغ کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھیں۔ ہر ایک معاملے کو غصے سے نہیں ہینڈل کیا جاتا۔ ابراہیم سکندر، کچھ مسئلے تحمل سے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے غصے سے ثانیہ کو دیکھا اور پھر رخ موڑ کر دروازے کی طرف جا کر باہر تیز آوازیں لگانے لگا۔ ثانیہ کو تو پتا تھا کہ اس وقت دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ اسکول میں کوئی بھی موجود نہیں، اسی لیے وہ خاموشی سے اکیڈمی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس انتظار میں اسے شدت سے اپنی پھپھو کی طبیعت کی فکر ہو رہی تھی۔
کیونکہ اس وقت 5 بج رہے تھے۔ ثانیہ کو جلد از جلد گھر پہنچنا تھا کیونکہ صبح پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انجیکشن کے بعد اکثر انہیں بخار ہو جاتا تھا اور اس کی وجہ سے کافی کمزوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ ثانیہ کے لیے کھانا بنا کر رکھتی تھیں اور گھر کا کوئی بھی کام کرنا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ثانیہ کو فکر ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کبھی بھی آرام نہیں کر رہی ہوں گی، ضرور ادھر ادھر کے کام کر رہی ہوں گی۔ ثانیہ کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو ابراہیم سکندر بولا، محترمہ، ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی احساس ہے اس بات کا؟ ثانیہ نے کہا، مجھے بالکل احساس ہے اور مجھ سے زیادہ تو اس وقت کی قیمت کوئی جان بھی نہیں سکتا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اپنی انرجی ضائع کروں ایسے چیخ چلا کر، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے پر سکون دیکھا تو خاموشی سے اس کے مقابل ٹیبل پر جا بیٹھا اور بولا، میں ایسی بند جگہوں پر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کافی الجھن ہوتی ہے۔ ثانیہ نے چونک کر ابراہیم سکندر کی جانب دیکھا اور بولی، تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ابراہیم سکندر نے کہا، اچھا تم مجھ سے تھوڑی سی باتیں کر لو، میرا ذہن بڑھ جائے گا تو مجھے یہ تنہائی نہیں کھٹکے گی۔ ثانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا، اتنا وجیح چہرے والا، قد و قامت رکھنے والا انسان ایک ایسے فوبیا میں مبتلا ہے جو کہ بند جگہوں سے لوگوں کو ہوتا ہے، جہاں انہیں لگتا ہے کہ آس پاس کی دیواریں انہیں کچل کر رکھ دیں گی۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولی، ہاں بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک بھی تو ہونا چاہیے۔ تبھی ابراہیم سکندر نے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ، سہان کو جانتی ہو، وہ کیسا پڑھتا ہے اسکول میں؟ ثانیہ نے ایک دم مسکرا کر ابراہیم سکندر کو دیکھا تو ابراہیم سکندر اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ثانیہ بولی، وہ بہت اچھا ہے، بہت رسپیکٹ کرتا ہے، سب ٹیچرز کی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ تو کافی روڈ اور بہت لاؤڈلی بولتے ہیں، وہ تو بہت سوبر نیچر کا لڑکا ہے۔ جبکہ خود کو اس القابات سے نوازنے پر ابراہیم سکندر نے ثانیہ کو دیکھا اور بولا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں سے میرا بھائی نہیں لگتا، ہم دونوں بھائی ہیں، میں بڑا ہوں تو اسی لیے نیچر کا فرق ہے، لیکن میں اچھا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز پر ایک دم ثانیہ کا قہقہا گونجا۔ ابراہیم سکندر اس کی کھنکتی آواز میں کھو چکا تھا۔ ثانیہ نے جب اس کو خود کی طرف متوجہ پایا تو اپنی چادر کاندھوں سے درست کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ابراہیم سکندر نے اسے دیکھا اور بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ ثانیہ نے حیرانی سے ابراہیم سکندر کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پاگل ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ… جبکہ ابراہیم سکندر نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، بتاؤ شادی کرو گی مجھ سے؟ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ جبکہ ابراہیم سکندر جو کہ اچانک اپنی ٹون بدلے بیٹھا تھا، ایک دم غصے میں اٹھا اور ثانیہ کو دونوں بازو جکڑے، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور یہ ایک دم زمیں بوس ہو گیا۔ جبکہ ثانیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ پیچھے پڑی ہوئی لکڑی کی راڈ بہت زور سے ثانیہ کی کمر پر لگی تھی، وہ تکلیف سے ایک دم چیخی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور پورے کالج کے عملے، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس لائبریری کے اندر داخل ہوئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر سب لوگ سکتے میں آ گئے تھے اور ابراہیم اور ثانیہ بھی صورتحال کو سمجھ نہیں سکے، وہ کس حال میں لوگوں کے سامنے ہیں۔ جبکہ ابراہیم ہوش کی دنیا میں آیا اور ثانیہ نے بھی اسے دور جھٹکا تو وہ دونوں اٹھ بیٹھے، لیکن تکلیف کی وجہ سے ثانیہ ایک مرتبہ پھر زمین پر گری اور کراتے ہوئے سہارا لے کر اٹھی تھی۔ جب میڈم نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے بولی، مس ثانیہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ چیخنے چلانے کی آوازیں کیسی تھیں؟ ابراہیم سکندر نے جب یہ سوال سنا تو بولا، کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں پھنس گئے تھے، آپ لوگ اس چیز کا جواب دیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ لائبریری بند کرنے سے پہلے چیک کر لیتے ہیں؟ جبکہ میڈم نے کہا، تو آپ لوگوں کو بھی جگہ کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ کس جگہ پر کتنی دیر تک رک سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے انداز ثانیہ نے کہا، میم آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ٹیچر ان کے ہمراہ کھڑی تھی وہ بولی، ہم تو وہی سمجھ رہے ہیں مس ثانیہ جو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ماحول میں بچوں کی تربیت پر کیا اثر پڑے گا؟ میڈم نے کہا، مس ثانیہ آپ میرے آفس میں آئیں، اور ابراہیم سکندر کو نہ چاہتے ہوئے بھی بول ہی گئے کہ آپ بھی ذوحان تک محدود رہیں، یہاں کے عملے کے ساتھ دوستی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے ماحول پر کیا اثر پڑے گا، یہ بات کہہ کر وہ چلی گئی۔ جبکہ ثانیہ بھی ان کے پیچھے ہی ان کے آفس میں گئی تھی۔ مس ثانیہ، مجھے آپ سے اس قدر حماقت کی امید نہیں تھی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ جبکہ ثانیہ نے کہا، میم میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اچانک ہم گر گئے تھے، لیکن ہم بات کرنے کے لیے لائبریری میں گئے تھے، پیچھے سے کسی نے لائبریری بند کر دی۔ بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ میٹنگ کا وقت ہو گیا، سب لوگ میم کے آفس میں آئے تو میم نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا،
میں آپ کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر رہی ہوں، لیکن ایک ٹیچر نے کہا آپ انہیں سسپینڈ نہ کریں، آپ انہیں اس نوکری سے نکال دیں۔ بہت سی لڑکیوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ کس طرح کے سوالات ہوں گے۔ ثانیہ نے کہا آپ لوگ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی دوسرے میل ٹیچر نے کہا مس ثانیہ، آپ جو سمجھانا چاہ رہی ہیں وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بہتر ہوگا جو میم کہہ رہی ہیں آپ کو وہ مانیں۔ تمام لوگوں کے ایسے عجیب و غریب سوال اور نظریں دیکھ کر ثانیہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ سب میم کے فیصلے کے منتظر تھے۔ میم نے سب جانب دیکھا اور بولی سوری ثانیہ، میں آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی، آپ کل سے اسکول نہیں آئیے گا، آپ کی فیس آپ کو مل جائے گی، اللہ حافظ۔ ثانیہ تو سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس طرح کی صورتحال کا بھی اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ بھی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ پھر اپنا بیگ لے کر آفس سے نکلی تو بہت سے اسٹوڈنٹ کو عجیب و غریب نظر اپنے اوپر گاڑے دیکھا تو بولی کیا ہوا، آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب ایک اسٹوڈنٹ جس کی ثانیہ نے پچھلے ہفتے کمپلین کی تھی وہ بولی میم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معصوم چہرے کے پیچھے کیا کیا خواہشات دبی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی اس بات پر ثانیہ نے اس لڑکی کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی تم اس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کرو گی میرے بارے میں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، تعلیم جتنی مہنگی ہو جائے لیکن انسان کی جہالت نہیں ختم کر سکتی۔ یہ بات کہتے ہوئے ثانیہ نکلتی چلی گئی، لیکن اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ اس کے ہاتھ سے نوکری نکل چکی ہے۔ اب وہ گھر جا کر پپو کو کیا بتائے گی، ادھار کیسے چکائے گی، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ الفاظ، وہ ساری باتیں، نہ جانے کیا کیا اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ابھی زندگی نہ جانے اسے کیا کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ ایک ایسا سفر تھا جس کا مسافر منزل کے تعاقب میں ہی تھک چکا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ سڑکوں سے گزرنے والے منظر سے بھی آنکھیں چرائے بیٹھی تھی۔ کس طرح سے پپو کو اپنے بارے میں بتاتی، نوکری جانے کے بارے میں کیا بتاتی، کیا وجہ بتاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ فی الحال اسے گھر پہنچنا تھا۔ بھری دنیا اسے خالی لگ رہی تھی۔ کس کو اپنا ساتھ دینے کے لیے کہے؟ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ ابراہیم تم نے کیا حرکت کی ہے؟ بابا پلیز، میں آپ سے بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے بحث نہیں کرنا چاہتا؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا، صحیح باپ ہیں آپ میرے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ دیر سے کیوں یاد آتی ہے کہ آپ میرے باپ ہیں؟ دوسری شادی کرتے وقت بھی سوچ لیتے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بات بات پر مجھے جواب دیتے ہو، باپ کے مقابل آ جاتے ہو۔ ابراہیم نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور بولا بالکل بھی شرم نہیں آتی، کیونکہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ میں آپ کی بات کا اسی طرح سے جواب دیتا ہوں جس طرح آپ سوال کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو احساس ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ بابا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے چلی گئی۔ یہی چیز میرے لیے بہت بڑا ایک مذاق ثابت ہوتی ہے۔ سکندر صاحب نے کہا میں نے تمہیں زندگی کی کس آسائش سے محروم رکھا ہے جو تمہیں اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے؟ اس نے تمہیں بیٹا نہیں سمجھا، اور وہ عورت جو تمہیں چھوڑ کر گئی تم اس کے احساس میں ابھی تک مبتلا ہو۔ بابا وہ میری ماں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے؟ میرا اپنی ماں سے ملنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، مجھ سے بات کی تو میری بات کو گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ٹینڈر جو تم حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہو وہ میری ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ وہ ٹینڈر ہماری کمپنی نہیں لے گی۔ کیا مطلب ہے نہیں لے گی؟ سکندر صاحب وہ ٹینڈر میں لے چکا ہوں اور میں اس پر کام بھی کروں گا۔ اگر آپ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو میں بھی آپ کی کسی بات کو اہمیت نہیں دوں گا۔ مجھے میری امی سے ملنا ہے، مجھے تم سے فالتو کی کوئی بحث نہیں کرنی۔ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا اس کمپنی کا۔ جبکہ میں ابراہیم، سکندر نے کہا آنر کا بیٹا۔ یہ بحث باپ بیٹے کا روز کا معمول تھا۔ ملازم ایک دوسرے کو دیکھ کر بس حیرت ہی کر سکتے تھے، کون کہے گا یہ سگے باپ بیٹے ہیں؟ ملازم جو کہ بہت پرانے تھے وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھے کہ ابراہیم اور اس کے والد سکندر صاحب کے درمیان اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی بڑی وجہ ابراہیم سکندر کی والدہ کی اچانک گم ہونا تھی۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اسے یہ بات کی بہت زیادہ کھٹکتی تھی کہ اس کی والدہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہیں، جبکہ وہ تو اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے والد نے پھر دوسری شادی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی سے کر لی تھی، لیکن ابراہیم سکندر کبھی بھی اپنی ہم عمر لڑکی کو اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ اس لڑکی کا کردار کا مشکوک ہونا تھا جو کہ سکندر صاحب کو نظر نہیں آتا تھا۔
سکندر نے بہت بار کہا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کبھی اس کی بات کے لیے قائل نہیں کر سکا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں علینا کو چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور بولے ابراہیم سکندر کو بھی ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، اکثر صحیح فیصلے کرتا جو کہ سکندر صاحب کے خلاف ہوتے۔ یہ چیزیں سکندر صاحب کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھیں، لیکن وہ کھل کر اس بات کا اپنے بیٹے سے اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابراہیم سکندر سے ہی اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس شادی کرنے سے باپ بیٹے کے درمیان کافی دراڑ آ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ اس وقت کہیں اور پڑھتا تھا، وہ اپنے بھائی کے اور باپ کے اس اختلافات سے پوری طرح سے لاعلم تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی والدہ کہیں گئی ہوئی ہیں اور وقت مقررہ ہونے پر واپس آ جائیں گی، لیکن ابراہیم سکندر جانتا تھا کہ اپنے بھائی کا بھرم نہ ٹوٹے، اسی لیے وہ اپنے باپ سے اپنے بھائی کے سامنے بہت اچھے سے پیش آتا، جیسے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ وہ دوہری زندگی گزار رہے تھے، دو چہروں کے ساتھ، ایک چہرہ جو کہ ابراہیم سکندر اپنے بھائی کو دکھاتا ہے، تو دوسرا چہرہ جو کہ وہ دنیا کو دکھاتا تھا۔ دنیا کے لیے وہ بہت سخت اصول پسند انسان تھا، جو ایک مرتبہ اپنی بات پر ہاں کر لے۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ابراہیم سکندر کا فیصلہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ ابراہیم سکندر کے والد کو خبر ملی تھی کہ اسٹینڈرڈ کے پیچھے ان کے مخالف کمپنی نے ابراہیم سکندر کے خلاف سازش کی تھی، لیکن ابراہیم سکندر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو اسٹینڈرڈ کے لیے منع کرنا پڑا، لیکن وہ ابراہیم سکندر ہی کیا جو اپنے والد کی بات مان لے۔ اب آنے والے حالات بتانے والے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ سکندر صاحب نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایسا کب تک چلے گا ابراہیم؟ بابا پلیز، کیا تم پلیز پلیز کرتے رہتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس خبر نے میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ لوگ مسالے لگا لگا کر سب کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم سکندر ایک اسکول کی معمولی سی ٹیچر کے ساتھ لائبریری میں پایا گیا۔ اس کے اس لڑکی سے کیا کیا تعلقات ہوں گے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ کا نام کس طرح سے خراب کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے خراب کر رہا ہوں؟ بابا سوچ رہے ہیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ثانیہ، یہ اتنے پیسے بیٹا تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ثانیہ نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر حاجرہ بیگم کے سامنے رکھے تو انہوں نے ثانیہ سے سوال کیا۔ تب ثانیہ نے بتایا کہ یہ پیسہ اس نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیے ہیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے اور آپ کو انجیکشن لگ سکے، جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں۔ حاجرہ بیگم نے اپنی کم عمر معصوم بھتیجی کو دیکھا اور بولی، کیا مطلب ہے تم نے ادھار کے لیے؟ بیٹا اگر پیسے نہیں تھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی ادھار لینے کی۔ ثانیہ نے کہا، پھپھو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو ضرورت کے وقت ادھار لینا پڑتا ہے، اور میری جب ٹیوشنس کی فیس آ جائے گی تو میں اس کا ادھار چکا دوں گی، اور یہ 5,000 روپے تو سارے ہیں۔ اب آپ فضول وقت ضائع نہ کریں، چلیں انجیکشن لگانے جانا ہے، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حاجرہ بیگم نے اپنی چادر لی اور ہاتھ پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی بھتیجی کے ہمراہ گھر سے نکلی۔ یہ پھپھو بھتیجی زمانے بھر کے گرم سرد اپنے وجود پر جھیل چکی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی ثانیہ کی والدہ سے رخصت ہو گئی اور اس کے ابا اور پھپھو کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک اسکول میں وہ ٹیچر کی حیثیت سے نوکری کر رہی تھی، پرائیویٹ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہی تھی۔ زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کے والد کا ایک موذی مرض ہو گیا اور وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ اس کی پھپھو جو کہ سلائی کڑھائی جانتی تھیں اپنی بھتیجی کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں ثانیہ کا اپنی پھپھو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دونوں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہے تھے، اپنے اپنے حصے کا سفر کر کے، کہ اچانک ان لوگوں کی زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ زندگی کے معنی ہی بدل گئے۔ ثانیہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے مشکل وقت کا سامنا کرے گی۔ اللہ اللہ کر کے تو زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، اس کی پھپھو نے کافی مرتبہ پوچھا، لیکن ثانیہ نے کچھ نہیں بتایا اور اپنے کمرے میں جا کر قید ہو گئی۔ انہوں نے آ کر دروازہ بجایا تو ثانیہ نے کہا، پھپھو سر میں درد ہے، کھانا اٹھ کر کھاؤں گی، مگر بھوک تو جیسے مر ہی چکی تھی۔ جیسے ہی ثانیہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سے سناٹے نے اس کے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا کر دیا۔ وہی ہوا، اپنی پھپھو کو صحن میں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ثانیہ پاگلوں کی طرح ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے اپنے بابا کو دیکھا جو کہ بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح پڑے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں پر بے بسی دیکھ ثانیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی پھپھو کو سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھایا اور پانی کی چھینٹیں ان کے منہ پر ماری۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی، نقاہت سے آنکھیں کھولی۔
ثانیہ کو اپنے لیے فکر مند دیکھا تو بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم پریشان نہ ہو، تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت۔ ثانیہ بے قرار ہو کر ان کے سینے سے لگی اور بولی، پھپھو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بھتیجی کو دیکھا اور سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میرا بس چلے تو تمہیں اس دنیا کی ٹھنڈی ہوا تک نہ لگنے دوں، لیکن کیا کروں، یہ بیماری میری بس سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تھک چکی ہوں، مجھے مرنے دو، مجھے آزادی دے دو اس اذیت بھری زندگی سے۔ ثانیہ نے اپنی پھپھو کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خبردار، آپ نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کی تو آپ اٹھ کر اندر چلیں، میں آپ کو دوائیں دیتی ہوں۔ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کالج میں نہیں جاؤں گی، یہیں بیٹھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا اور بولی، کیا ہو گیا ہے، بچے کی طرح تم میرا خیال رکھ رہی ہو؟ ثانیہ نے کہا، یہ آپ کو کھوکھلی مسکراہٹ مجھے مت دکھائیں، مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، آپ بھی تو ہمیشہ میرا خیال رکھتی رہی ہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پھپھو، مجھے ایک مرتبہ بہت تیز بخار ہو گیا تھا تو آپ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، کیسے سو جاتی، تم تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو۔ ثانیہ نے بھی انہی کے انداز میں کہا، آپ میرے کلیجے کا لون۔ دونوں پھوپھی بھتیجی مسکرانے لگی۔ زندگی میں اتنی تکلیف ہونے کے بعد بھی ثانیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی، نہ ہی ہارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو غلط نہیں ٹھہرا سکتی، بس اسے اپنی مشکلات کو حل کرنا تھا، اور وہ بھی سمجھداری اور حوصلے کے ساتھ۔ ثانیہ نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی نوکری ہو تو ثانیہ کو ضرور بتائیں۔ وہ یہ سارے حالات پھپھو سے چھپا رہی تھی۔ ایک ہفتے تک اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ ثانیہ کی پھپھو نے بھی حالات دیکھے تو بولی، ثانیہ میری الماری میں کچھ پیسے پڑے ہیں، وہ استعمال کر لو۔ ثانیہ نے کہا، پھپھو کیا ہو گیا ہے، وہ آپ کے انجیکشن کے پیسے ہیں، میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا انجیکشن میں ابھی وقت میں 2 مہینے بعد لگتا ہے، اور اب جو دوائی دی ہے ڈاکٹر نے اس سے مجھے کافی افاقہ ہو رہا ہے، جسم میں ایک اچھی سی تراوٹ محسوس ہو رہی ہے، اللہ وسیلہ بنا دے گا، کل کا کب دیکھیں گے، تم پیسے استعمال کر لو اور گھر میں کھانے کی بھی تیاری کرو۔ ثانیہ نے کہا، اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ پھپھو نے کہا، ابھی تو میں ہوں، یہ تم بعد میں سوچنا، فی الحال جاؤ جلدی سے، میرا تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ثانیہ نے کہا، اوہ ہو، بریانی کھانی ہے تو سیدھی طرح بولے نا، مجھے لگا آپ مجھ پر طرز کھا کر پیسے دے رہی ہیں۔ اس کی پھپھو نے حیرت سے اپنی بھتیجی کو دیکھا، تم بہت تیز ہو گئی ہو ثانیہ۔ ثانیہ ہنستی ہوئی ان کے کمرے سے چلی گئی۔ ثانیہ جب پیسے لینے کے لیے الماری میں گئی تو اچانک ایک ڈبہ اس کے پاؤں میں آ کر گرا۔ ثانیہ نے دیکھا اس میں سے ایک گولڈ لاکٹ اس کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ لاکٹ اٹھایا، لیکن اس پر موجود تصویر دیکھ کر ثانیہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنی پھپھو کے گود میں خوبصورت سے بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اپنی پھپھو کے بارے میں ویسے اتنا جانتی تھی کہ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ان کا یہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی پھپھو کی کوئی اولاد بھی ہے۔ ثانیہ نے اپنی پھپھو سے پوچھنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی، کتنے سالوں تک اس کی پھپھو نے کبھی اپنی اولاد کا ذکر نہیں کیا، شاید اسے اپنی اولاد کو بھول سکی، یہ کسی کے سامنے اپنا راز آشکار نہیں کرنا چاہتی، یہی زخم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا کہ کیا اپنی پھپھو سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ ان کی اولاد کہاں ہے اور ان سے کیوں نہیں ملتی۔ اسی سوچ کے تانے بانے سیٹ کرتے ہوئے سامنے جا رہی تھی جب اچانک ایک کار نے قریب بریک لگائی تھی۔ ثانیہ اس سے پہلے آنے والے مقابل کو دیکھ پاتی تبھی کسی نے اس کی کلائی کھینچی تھی اور گاڑی میں اپنے مقابل بٹھایا، اور گاڑی 1 منٹ میں ہوا کو چیرتی آگے بڑھ گئی۔ غصے سے مقابل کو دیکھنے کے بعد ثانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابراہیم سکندر، تم سکون نہیں ملا میری زندگی برباد کر کے، مجھے ذلیل کر کے پھر آ گئے ہو؟ ابراہیم نے اس کو دیکھا، مسکراتے ہوئے بولا، کیا کروں، دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، سوچا کہ تم سے ایک ملاقات ہی کر لی جائے۔ ثانیہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، خبردار کوئی بکواس کی تو مجھے جانے دو یہاں سے، کیا مسئلہ ہے مجھے؟ ابراہیم سے کہا، اتنے سوال کرتی ہوں، اب یہ گاڑی اپنی منزل پر جا کر ہی رکے گی۔ ثانیہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، جانے دو مجھے۔ لیکن ابراہیم نے اس کی بات سرے سے اگنور کرتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ اس دن کے بعد کہاں غائب ہو گئی؟ 1 ہفتہ لگا مجھے تمہارا پتہ نکلوانے میں۔ ثانیہ نے کہا، تو آپ نے کس نے کہا تھا کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے ڈھونڈنے کی، اور کیا کام ہے مجھ سے؟ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔
ابراہیم نے کہا کام تو تم سے بہت اہم ہے، اگر تم کر دو تو۔ ثانیہ نے گاڑی کو انجان راستے کی طرف دیکھا تو بولی کیا کام ہے اور یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم سکندر نے کہا میرے فارم ہاؤس کی طرف جا رہی ہے۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ اس کے دونوں بازو کلائی سے جکڑا اور بولا میں نے کیا گھٹیا پن دکھایا تمہیں؟ عزت سے بٹھایا وہ ہے ایک طرف، تم کیوں میری محبت کو نہیں مجھ سے سمجھ پا رہی؟ جبکہ ثانیہ نے کہا یہ تمہاری محبت ہے جسے مجھے دنیا بھر کے سامنے ذلیل کر دیا، اور کون سی محبت کی بات کر رہے ہو؟ زبان سے جس کا تم اظہار کر رہے ہو یا بند لائبریری میں اظہار کیا ہے؟ تبھی گاڑی کو بریک لگی۔ ابراہیم نے کہا نہیں، وہ محبت جس کے لیے میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ جبکہ ثانیہ نے حیرت سے ابراہیم کے بدلے مزاج کو دیکھا اور بولی کیا چیز ہو، میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم سکندر نے کہا تو سمجھ لینا، ساری زندگی پڑی ہے، چلو باہر نکلو۔ ثانیہ نے کہا نہیں، میں کوئی باہر نہیں نکلوں گی، مجھے یہاں سے اپنے گھر واپس جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ابراہیم سکندر نے کہا تو تم 10 منٹ دیکھو، 10 منٹ بعد چلی جانا، میں نہیں روکوں گا۔ ثانیہ میری آخری گزارش مان لو۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر باہر نکلی تھی۔ ابراہیم کے خوبصورت فارم ہاؤس کو دیکھ کر وہ بھول ہی چکی تھی کہ وہ یہاں 10 منٹ کے لیے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ یہاں سے وہاں پر منظر میں کھوئی رہی۔ اچانک اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی آہٹ پر ثانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو 2-3 ملازم کھڑے تھے۔ انہوں نے عزت سے اسے سلام کیا اور بولے ابراہیم بابا نے کہا ہے کہ آپ کو تیار کرنا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کو مولوی صاحب بلائیں گے نکاح کے لیے، آپ تیار ہیں؟ جبکہ اس فارم ہاؤس کی چھت ثانیہ کو اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ثانیہ نے ملازم کو دیکھا اور بولی نہیں، کوئی بھی نکاح نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہٹو یہاں سے۔ ثانیہ بات کہتے ہی وہاں سے جانے لگی، تبھی ابراہیم ہال میں داخل ہوا اور اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کے لیے بولا۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولی تم کیا چیز ہو، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ مجھے تم سے کوئی نکاح نہیں کرنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ابراہیم نے کہا مجھ پر یقین کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم 1 ہفتے بعد مجھے نظر نہیں آئے، میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، میں نے انگاروں پر یہ 1 ہفتہ گزارا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکوں گا تمہارے بغیر۔ ثانیہ نے کہا فضول کی باتیں مت کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ابراہیم نے اچانک سے گن نکالی اور سر پر رکھتے ہوئے بولا اگر تم نے یہاں سے نکاح کیے بغیر گئی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ میں جب گن دیکھی تو بولی اگر تم ایسا کچھ کرو گے تو تم خود مرو گے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تبھی ابراہیم کی بات سن کر ثانیہ کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ ابراہیم نے کہا اگر تم یہاں سے چلی گئی میں مر گیا تو میرے ملازم کو ڈرائیور جس کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے تمہارا چہرہ دیکھا ہوا، وہ بیان دیں گے اور تم جیل جاؤ گی۔ ثانیہ نے کہا تم کوئی پاگل انسان تو نہیں ہو، کیا مذاق سمجھا ہوا ہے زندگی کو؟ تبھی ابراہیم نے ٹریگر دبایا اور ابراہیم نے فائر کر دیا۔ غیر دانستہ طور پر ثانیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چھت کی طرف کیا۔ گولی فارم ہاؤس کی چھت میں گم ہو چکی تھی، جبکہ فانوس کے ٹوٹنے کی آواز سے ثانیہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دائیں بائیں ابراہیم کو بالکل صحیح سلامت دیکھا تو اس کا کالر جکڑتے ہوئے بولی تم پاگل ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے پیار ہے تم سے۔ ابراہیم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا مجھ سے نکاح کر لو۔ ثانیہ کو نہ جانے کیوں ایک وقت کے لیے وہ آنکھیں کچھ جانی پہچانی لگی تھیں۔ ابراہیم نے ثانیہ کو خود میں گم دیکھا تو بولا اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو اب میں یہ گولی اپنے دل پر چلا دوں گا۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کرے اور بولے ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک یہ گن مجھے دے دو۔ ابراہیم نے گن ثانیہ کو دی اور خود تیزی سے ہال سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ قبول ہے کہتے ہوئے ثانیہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے نام لکھی جس کے پل پل بدلتے رویے سے وہ خود بھی انجان تھے۔ تبھی اچانک ثانیہ کے ہاتھ سے وہ گن نیچے گر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس گن میں تو صرف ایک گولی تھی، یعنی کہ ابراہیم سکندر صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ یہ بات سوچتے ہوئے ثانیہ کو اپنے دماغ میں جھٹکے لگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بھاگتے ہوئے ہال سے نکلتی چلی گئی، بلکہ اس فارم ہاؤس سے ہی نکلتی چلی گئی۔ راستے سے بالکل انجان تھی، نہ جانے کس منزل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے۔ نکاح کر لیا اس نے، وہ بھی ابراہیم سکندر سے جو کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ نہ جانے اب زندگی کیا رخ بدلے گی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پر ثانیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ خود کو تنہا انجان راستے پر دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابراہیم سے نکاح کے بعد وہ یہ سب کرے گی۔
شاید سوچ لیتی کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ راستے میں کوئی پتھر سے ٹکرا گئی، کمر زمین پر لگی، لیکن وہ کھڑی ہوتی ایک مرتبہ پھر گر جاتی، اور اس مرتبہ اس کا سر پتھر سے لگا تھا۔ ہاتھ پر کچھ پانی کا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے دیکھا تو اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ثانیہ کو دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ ابھی وہ حالات کو سمجھتی کہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں نے اسے ہر ایک بات کو دوبارہ یاد کروا دیا تھا۔ ثانیہ بیڈ سے اٹھی تبھی اسپتال کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کی پھپھو اندر داخل ہوئی۔ پھپھو کو دیکھ ثانیہ کو ہمت ہوئی۔ انہوں نے ثانیہ کو دیکھا، آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور بولی، یہ تم گھر سے بریانی کا سامان لینے گئی تھی، ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ ثانیہ نے کچھ کہنا ایک سیکنڈ، تبھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ بولی بس وہ دکھائی نہیں دیا۔ ثانیہ اور اس کی پھپھو بھی باتیں کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر دونوں حیران تھے۔ ثانیہ نے ابراہیم سکندر کو دیکھا جبکہ ابراہیم سکندر نے حاجہ بیگم کو دیکھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنی پھپھو کو کھڑے دیکھا تو بولی، پھپھو یہ وہ۔ تبھی پھر ابراہیم سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے ثانیہ کو خاموش رہنے کا کہا اور چلتا وہ حاجہ بیگم کے مقابل آیا۔ چپ ہو جاؤ ثانیہ، انہیں بھی تو پہچاننے دو کہ آخر ان کا 6 سال کا بیٹا جسے یہ تنہا اپنے شوہر کے سہارے پر چھوڑ گئی تھی وہ کیسا دکھتا ہے، کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ جبکہ ثانیہ 1 منٹ میں بات سمجھ چکی تھی، لیکن وہ حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صرف خاموشی سے کمرے کے اندر موجود ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی حاجہ بیگم آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے چومنے لگی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اس ماں کی شفقت کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ حاجہ بیگم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو ابراہیم، مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے باپ کی محبت کا دھوکہ برداشت نہیں ہوا اور میں تم سے اور زوہان سے منہ موڑ بیٹھی۔ ابراہیم اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ابراہیم نے ان کی حالت زیادہ بگڑتی دیکھی تو انہیں سنبھالنے لگا، لیکن اس سے پہلے حاجرہ بیگم ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا تھا جبکہ ثانیہ خاموشی سے ابراہیم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے ابراہیم کو دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ تب ابراہیم سکندر نے بتایا کہ حاجرہ بیگم اس کی ماں ہیں اور سکندر صاحب جو کہ ابراہیم سکندر کے والد ہیں، ان کے افیئر کی خبر جب حاجرہ بیگم کو پہنچی تو صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور دونوں بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن بہت پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک ہیں اور اپنی ذہنی توازن کھو چکی ہیں، نہ ہی بیٹے نہ ہی شوہر کو پہچانتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میری تو دنیا ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میں اور زوہان آج بھی اپنی ماں کو نہیں بھول پائے۔ ثانیہ نے ان کو دیکھا اور بولی، آپ پریشان مت ہو، اللہ بہت بے نیاز ہے، وقت کے ساتھ وہ ہر ایک زخم کو بھر دیتا ہے۔ ابراہیم سکندر نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اس کے لیے تمہارا بھی بہت شکریہ، اگر تم نہ ملتی تو آج مجھے میری ماں بھی نہ ملتی۔ ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر حاجرہ بیگم نے کہا، ثانیہ، کچھ ٹھوکریں انسان کو آنے والی تکلیف سے بچا لیتی ہیں۔ شکریہ میری بچی، اگر تم نہ ہوتی تو واقعی میں اپنی ممتا کی آگ کو سینے میں لیے شاید مر ہی جاتی۔ ابراہیم آگے بڑھا اور اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے ان کی پیشانی چوم کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا اماں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہر ایک چیز سے لڑ جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولی، مجھے تمہیں کسی سے لڑنے کی نہیں، کہنا بس میرے پاس ہو، مجھے معاف کر دو ان تمام لمحوں کے لیے جب میں تمہارے پاس نہیں تھی۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب زوہان بھی کمرے میں داخل ہوا اور بے قرار سے اپنے بھائی اور ماں کی جانب بڑھا۔ حاجہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ثانیہ نے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، ایک سکون اور ایک محبت دیکھی تھی جو کہ اتنے سالوں سے وہ اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی۔ تینوں ماں بیٹوں کی باتیں کرتا چھوڑ کر ثانیہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا خود کا دل بھی اپنی ماں کی محبت کے لیے ایک دم تڑپنے لگا تھا۔ ماں کی محبت کا تو کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم سکندر پہ بے بہار دولت تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی ممتا کے لیے ترس رہا تھا۔ ثانیہ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی آسائش، کوئی بھی چیز ماں کو اولاد کی تڑپ سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ یہ محبت حاصل ہو کر سکون دیتی ہے۔ ابراہیم سکندر نے جب ثانیہ کو کمرے سے باہر جاتا دیکھا
تو خود بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا نکلا اور بولا، تم کیوں باہر آ گئی؟ تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے خراب ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ابراہیم نے اسپتال میں اپنی تھوڑی دیر پہلے بنی بیوی کو حیرت سے دیکھا اور بولا، اس چیز کا مجھے تم سے جواب لینا چاہیے۔ یہ کیا حرکت کی؟ اس علاقے میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہیں پتہ ہے کیا ہو جاتا؟ ثانیہ کو بھی ایک دم ابراہیم سکندر کی پستول میں ایک گولی والا واقعہ یاد آیا تو بولی، آپ جیسے دھوکے باز کے منہ سے نا یہ ساری فکر کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ ابراہیم نے کہا، کیا مطلب ہے؟ تم مجھے غلط کیوں سمجھتی ہو؟ ثانیہ نے کہا، کیونکہ آپ غلط ہیں۔ کیا کیا آپ نے اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ ابراہیم نے پرسوچ انداز میں پوچھا، کیا کیا ہے؟ نکاح؟ پھر ثانیہ نے کہا، وہ نہیں، خودکشی کرنے کی جو دھمکی دے رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا، اوہ اچھا، وہ تو میں دھمکی نہیں دے رہا تھا، میں ایسا کرنے والا تھا، وہ تو بروقت تم نے مجھے روک لیا۔ جبکہ ثانیہ نے کہا، نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے۔ ابراہیم سکندر نے کہا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ثانیہ نے کہا، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد میں نے چیک کیا تھا، گن میں صرف ایک ہی بلٹ تھی۔ ابراہیم نے کہا، تو؟ تب ثانیہ نے کہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے صرف پریشرائز کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے نکاح زبردستی کیا ہے اور میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ جبکہ اس بات کو سن کر تو ابراہیم سکندر کا 1 منٹ کے اندر اندر دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے ثانیہ کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، اس کی کمر پر ہاتھ باندھے اور بولا، تم مجھے مار لو، بدتمیزی کرو، ناراض ہو جاؤ، لیکن آئندہ اس نکاح کو نہ ماننے کی بات مت کرنا۔ میں نے بہت شدت سے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں حاصل کیا ہے، کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ یہ بات کہتے ہوئے ابراہیم سکندر نے جھک کر ثانیہ کی پیشانی چومی تھی، جبکہ ثانیہ اس عجیب سے احساس پر بس نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ منظر ہاجرہ بیگم کی آنکھوں نے بہت پرسکون ہو کر دیکھا تھا۔ ان کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ ان کی پیاری بھتیجی کو ایک ایسا انسان ملے جو کہ اس کی قدر کرے۔ ابراہیم سکندر بالکل ویسا ہی تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ آج ہاجرہ بیگم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ ابراہیم سکندر نے اپنے والد کو ساری سچائی بتا کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، جبکہ ذوحان اور اس نے مل کر ایک نیا بزنس شروع کیا جو کہ دن رات محنت کے بعد اب بہت زیادہ ترقی کرنے لگا تھا۔ ذوحان کی بھی شادی کی تیاری ہو رہی تھی جب اچانک کمرے میں ثانیہ داخل ہوئی اور ابراہیم سے بولی، یہ جو 8 مہینے کی آفت آپ نے میرے سر پر مسلط کی ہوئی ہے نا، اسے سنبھالیں۔ نیچے مجھے پھپھو کو دوائی دینے جانا ہے، اور یہ ہے کہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ابراہیم نے مسکراتی اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو لیا اور بولا، یعنی کہ ہم باپ بیٹی جائیں کہاں؟ تمہارے پاس نہ میرے لیے ٹائم ہوتا ہے اور نہ میری بیٹی کے لیے۔ پتہ نہیں تم کون سا ایسا مارکا مارتی ہو۔ ثانیہ نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی، اگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو یہ جو خوبصورت چیز آپ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں تو آج یہ دنیا میں بھی نہ ہوتی۔ جبکہ ابراہیم سکندر نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کو اپنے پہلو میں گرایا اور بولا، میں تو تم سے اور کبھی سے ایسے خوبصورت تحفوں کی خواہش کرتا ہوں۔ امید ہے تم وقت نکال کر میری اس خواہش پر ذرا نظر ثانی کرو گی۔ ثانیہ نے یکدم اس کے بدلتے موڈ کو دیکھا تو فاصلہ بناتے ہوئے بولی، ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ آپ کیا کیسے کر جائیں۔ ابراہیم سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، تو تم مجھے رات کو ملنا، میں ساری باتیں سمجھاؤں گا کہ میں کب کیا کیسے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ثانیہ خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی بات کرے گی تو ابراہیم سکندر اس بات کا بھی بہت بے باکی سے جواب دے گا اور وہ سرخ گلاب ہو جائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے اپنی پھپھو کے پاس گئی۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کے چہرے پر بے بہا رنگ دیکھے تو بولی، ایک تو میرے بیٹے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ تمہیں دن رات بس چھیڑتا ہی رہتا ہے۔ تم بغیر میک اپ کے ایسے گلنار بنی پھرتی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ جبکہ بیٹے کے بعد اپنی ساس سے بھی یہ بات سن کر ثانیہ نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ یہ شرماتے ہوئے
انہی کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ اس کی زندگی کی خوبصورت کہانی تھی جو کہ ہر دن شروع ہو کر ہر رات پر ختم ہوتی تھی۔ ثانیہ بہت خوش تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا صلہ دے دیا ہے۔ اب اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی ہے۔ وقت میں بہت کچھ دیا تو ثانیہ سے اس کے والد کو اس کے محرم تو لے لیے، سب کے ابراہیم سکندر کے روپ میں ایک اور محرم بھی نواز دیا تھا۔ ثانیہ نا شکری نہیں تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی جگہ کوئی بھی رشتہ نہیں لے سکتا۔ اسے شدت سے اپنی اس محرومی کا احساس ہوتا تھا، لیکن ثانیہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی لڑکی اپنے اس حال پر بھی شکر الحمدللہ کہتی تھی، جبکہ دوسری طرف ابراہیم سکندر کے والد سکندر صاحب اپنی اس جوان اور خوبصورت بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے۔ ایک رات اچانک ان کو شدید دل میں درد محسوس ہوا اور ارد گرد دیکھا تو کسی کو نہ پا کر انہیں حیرت ہوئی، جبکہ رات کے وقت ان کے پہلو میں ان کی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی۔ درد ناقابل برداشت ہوا تو کس کو پکارنا چاہا مگر کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک سرکاری اسپتال میں پایا۔ وہاں کے عملے سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کا ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے۔ کافی دن بعد طبیعت سنبھلی تو انہیں ایک دن وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ خاص کر ان کے منہ سے خون آنے لگا تھا، ان سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی دوست نہ ہی کوئی احباب۔ اللہ اللہ کر کے ایک دوست آیا اور اس نے بتایا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے بیوی کو دھوکہ دیا، اپنے بیٹوں کو برا کہا، وہ لڑکی راتوں رات اس کا کاروبار بیچ کر دوسرے ملک شفٹ ہو چکی ہے اور اس نے وہاں شادی بھی کر لی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جو گولیاں وہ تمہیں دے رہی ہے اس سے تم مر جاؤ گے۔ ابراہیم سکندر کے والد کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ اسی وقت انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی زیادہ ظالم نہیں ہے جتنی ظالم دنیا میں دھوکہ نامی چیز ہے۔ دھوکہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ بہت ناقابل برداشت ہوتی ہے ایسی سزا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔